بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب میں دیکھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں۔ پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گنا درخت ہے۔ البتہ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں بھی چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گنے درخت کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا تب کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو سلام ہے، اور اس میں ستون سلام کا ستون ہے، اور ارواح گنا درخت ارواح ساقی ہے، اس لیے تم سلام پر مرد دم تک قائم رہو گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے معاذ نے بیان کیا، ان سے ابن عون نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے قیاس بن عبید نے بیان کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے مصنفہ خادم کی بجائے وصحفہ کا ذکر کیا۔ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، آؤ تمہیں میں ستو اور کھجوریں کھلاؤں گا، اور تم ایک باعظمت مکان میں داخل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معلومات بہت عام ہے۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جوگ ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ نظر ابو داؤد اور وہاب نے اپنی روایتوں میں البجات گر کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، دوسری سند اور مجھ سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبیدہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں۔ ہشام نے میرے پاس اپنے والد عروہ سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔
لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل و محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا ہدیہ بیچتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں جتنی غیرت میں محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ان کی وفات کے 3 سال بعد ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آئی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی، حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملنے والوں کو بیچتے تھے۔ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دی تھی جہاں نہ کوئی شور و گل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہے جس میں سالن جہاں فرمایا کھانا جہاں فرمایا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خولدہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا، اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی کسی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جس سے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ حضرت جرجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں اسلام میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا۔ جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اللہ پاک تمام مسلمان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔